السلام علیکم۔ میں اس بچے کی والدہ ہوں اس بچے کی والدہ ہوں، یہ ابو حنیفہ ہے۔ آپ اس کے لیے بہت دعا کریں۔ 7-8 سال سے اس کا حفظ بند ہو گیا ہے، منزل بھول گیا، 21 پارے حفظ کیے، پھر حافظہ خراب ہو گیا، پھر سکول اور مدرسے کا پڑھنا شروع کیا، وہ بھی نہ ہو سکا۔ اب 4 ماہ سے پڑھائی بالکل بند ہے، بیمار ہے، گھر پر ہے، علاج ہو رہا ہے، دماغ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، سی ٹی سکین کیا ہے، یہ کیا رکھا ہے، اب یہ کیا لکھا ہے انگریزی میں، اچھا ہوئی ہے، MRI ہوئی ہے، 2 سال سے بیمار ہو رہا ہے، سر درد، بیمار، نالا زکام، سانس پھولنا، بہرحال ایک لمبی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ میں اس بچے کی والدہ ہوں، آپ اس کے لیے بہت دعا کریں۔ 7-8 سال سے اس کا حفظ ہو گیا ہے، منزل بھول گیا، 21 پارے حفظ کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، والدین کو نیک نیت پر، نیک ارادے پر ان کو ثواب مل رہا ہے، الحمدللہ۔ بچوں کے بارے میں اچھی نیت ہے، ہاں، مریم صدیقہ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ حضرت ان کے والد حضرت عمران تھے، والدہ 3 پارے میں ہے نا، جب ان کی والدہ کو حمل محسوس ہوا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بس جیسے ہی حمل محسوس ہوا تو بس حمل کے بارے میں اچھی نیت کر لی کہ یا اللہ اس حمل سے جو بھی پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں۔ خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب انی وضعتها انثی، جب پیدائش ہوئی تو بچی جنی، انی وضعتها انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، انی وضعتها فلما وضعتها انثی قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پہلے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، آگے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، کہ اللہ یہ تو میں نے بچی جن لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، آپ کو کیا معلوم کہ یہ بچی کتنی خوش نصیب ہے، آگے ولیس الذکر کالانثی، لاکھوں، میں ایک مفہوم رکھ کر رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں آگے بچے مل کر اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ جو آئندہ بڑے ہو کر ایک پیغمبر کی والدہ بننے والی ہے۔ ہاں تو بس چھوڑ پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھ جائے، ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ انی وضعتها لک،
اشارہ کر رہا تھا میں. تو بہرحال بچوں کے بارے میں اچھی نیت یا کر، نیت نیک. والدین کی نیک نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو خط میں لکھا ہے نا کہ 7-8 سال سے اس کا حفظ بند ہو گیا. نہیں، بس دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب نیت کر لی بچے کے لیے، اچھی نیت کر لی، حفظ کی نیت کر لی، اس نیت پر آپ کو ابھی ثواب مل رہا ہے. باقی بچہ بیمار ہو گیا، جزاک اللہ. بس میرا خیال بس رکھ دیں اس کو. چلو ہے اپنی ادھر منہ کر کے رکھ دیں یا کوئی ایسا تھوڑی سی بس امید تو ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بھائی ایک حدیث شریف سے بڑی تسلی ملتی ہے، بخاری شریف میں بھی، ابو داؤد شریف میں بھی. دیکھو صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، پھر بیماری کی وجہ سے اس عمل میں فرق آ گیا تو عمل میں فرق آ سکتا ہے، ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا، ثواب پورا پورا مل رہا ہے. اب بچہ پہلے حفظ کر رہا تھا، اب لیکن حفظ کے دوران ہی بیچارے بیمار ہو گئے، دماغ کے اوپر کچھ اثر آ گیا اور پڑھائی کچھ موقوف ہو گئی. لیکن میرا کروں پڑھائی میں فرق آ سکتا ہے لیکن ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور بچوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا ہے. بھائی ایک یقین دل میں بٹھا لیں، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، بیماری ہے، تکلیف ہے یا کوئی اور بھی پریشانی ہے، مالی نقصان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات. باقی بچے کے حق میں دعائے خیر ہے، اور آپ بھی کرتے رہیں، میں بھی کرتا ہوں. اللہ بچے کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، عافیت سے رکھے. باقی زیادہ زور بھی نہیں دینا. میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا ایک بچہ ہے، وہ ڈاکٹر کو دکھلایا گیا، وہ سارا وہ ہے نا کچھ، وہ دماغ اس کا کچھ کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، جیسے بھولے بھالے سے ہوتے ہیں نا، دماغ کمزور ہے. اور ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تو وہاں تو کچھ وہ پڑھائی میں کوئی کمزور، پھر وہ باہر ڈاکٹر صاحب کو دکھلایا تو فرمانے لگے ان کا یعنی ان کا دماغ نا چھوٹا ہے، عام بچوں سے نہیں، ان کا دماغ چھوٹا ہے، لہذا ان کی پڑھائی پر نا زیادہ زور نہیں دینا، بس جتنا یہ پڑھ لیں آسانی سے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، الحمدللہ ہے. یعنی زیادہ ان کے دماغ کے اوپر زور نہیں دینا ہے، بس جتنی ہمت ہو اتنا پڑھ لیں. ہاں کوئی بیماری تکلیف کی وجہ سے پھر اس میں بس جتنی ہمت ہو اتنا پڑھ لیں آپ. اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ سے ہم اپنی بہن کی نسبت کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں نسبت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہر اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلکاً بریلوی ہیں، کٹر، جو کہ نظر و نیاز، نظر زال کے ساتھ ہوتا ہے، زوا نہیں، جو کہ نظر و نیاز بھی کرتے ہیں. برائے کرم رہنمائی فرمائیں. ہمارے حضرت عبدہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں بدائم باغ میں ایک مدرسہ ہے،
قاری قطب الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مدرسے کے محتم تھے، وفات پا گئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے میں تشریف فرما، میں بھی حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں حاضر۔ تو قاری قطب الدین صاحب مدرسے کے محتم کہنے لگے کہ یہاں پر بریلوی بہت زیادہ ہیں، بریلوی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے بریلوی تو وہ ہوتا ہے جو مکفر ہو، جو علماء دیوبند کی تکفیر کرے۔ فرمایا ان میں سے جو عوام ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان کو تو آپ بے خبر کہہ سکتے ہیں، کوئی اور لفظ استعمال کر لیں کچھ جو ہیں، ان کو بریلوی نہ کہیں، ان کو تو بس یہ آپ بے خبر کہہ لیں جو ہے، یعنی کوئی اور ذرا لفظ بول لیں۔ ان کے بچے ہمارے پاس ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بریلوی حضرات میں عام طور پر ان میں محبت ہوتی ہے، یاد رہا ہے، بس وہ محبت کا رخ وہ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بعض ایسی مثالیں بھی ہیں کہ الحمدللہ اچھی مثالیں بھی ہیں۔ بچی کے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاندان کا رخ بدل دیا، الحمدللہ یہ بھی ہوا ہے۔ اس میں بہرحال آپ دیکھ لیں، ہے تو مسلمان ہیں، گنجائش تو خیر ہی ہے الحمدللہ، لیکن باقی اگر کوئی زیادہ وہ پریشان نہ کریں بچے کو، ہے پہلے بھی ایک دفعہ میں خالی سوال آیا تھا بھائی علی رضا صاحب، کیا اس میں اگر جیسے آپ نے فرمایا بچے کو پریشان نہ کریں، ہاں پہلے ہے میرے ان کو وہ زیادہ پریشان نہ کریں بچے کو، تو پھر چلو گنجائش ہے۔ ہاں پہلے بھی ایک دفعہ سوال آیا تھا اسی قسم کا، تو پھر مفتی صاحب نے ہی فرمایا تھا، ہاں ان سے پہلے طے کر لیا جائے گا کہ بچے کو اس بارے میں کوئی اگر کوئی ہے نہیں، ان کو یعنی تنگ نہ کریں ان کو، ہے ہاں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ باقی ہوتے ہیں نا یہ جو قادیانی ہیں، وہ تو پکے کافر ہیں یار، ہاں ان سے بچے ہیں، ان سے، ہاں ان سے۔ بڑی ادب سے سوال ہے کہ قرآن مجید میں متشابہ بہت ہیں، اس کو کس طرح یاد کریں؟ متشابہ بہت ہیں، بہرحال الحمدللہ ہمارے جو نیک اساتذہ ہیں الحمدللہ، وہ جو حفظ کے اساتذہ ہیں الحمدللہ، وہ جب آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہے ہاں الحمدللہ۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کہ ان کو نادرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے، آگے نہیں۔ انہیں پورے قرآن پاک میں ایک زبر زیر کی غلطی نہیں تھی، اتنا پختہ یاد تھا۔ تو بہرحال جو قرآن پاک ہے محنت سے یاد کیا جائے تو الحمدللہ وہ قرآن پاک کی ایک ہے۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے، یاد کے لیے بھی آسان ہے، للذکر ہے، نصیحت کے لیے بھی آسان کیا، اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا آسان ہے۔ 6 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے قرآن پاک کے حافظ الحمدللہ، حتیٰ کہ بڑی عمر میں بھی آگنا۔ ہمیں یہ بہاول نگر کے علاقے میں کسی جگہ تھا، وہاں پر ہم بچوں کی دستار بندی تھی، وہاں آخر میں ایک بوڑھے آدمی، ان کی بھی دستار بندی ہوئی، کہنے لگے انہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، 60 سال کی عمر میں
اور 4 سال کے اندر حفظ کیا ہے، 4 سال حفظ کر لیا یہ قرآن پاک۔ یہ تو ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ اس وقت پوری دنیا میں، یعنی آج سے 15-16 سال پہلے کی آگنا رپورٹ کیا ہے، اس وقت پوری دنیا میں 1,30,00,000 حفاظ ہیں، 1 کروڑ کے۔ قرآن پاک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ باقی 4 آسمانی کتابیں ہیں، قرآن پاک، تورات، انجیل، زبور کسی اور کے حافظ نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک قرآن پاک یہ آخری کتاب ہے، برحق کتاب۔ یہ اللہ نے غیبی طور پر اس کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال جب قرآن پاک آپ محنت سے پڑھیں گے، یاد کریں، پھر قرآن پاک کے بارے میں میرے حضرت فرمانے لگے فتویٰ یہی ہے کہ قرآن پاک جتنا یاد کیا ہے، جس درجے کا یاد کیا ہے کچا یا پکا، اسی درجے میں یاد رکھنا فرض عین ہے۔ حضرت الفائی فرمائے تو قرآن پاک جتنا یاد کیا ہے، جس درجے میں یاد کیا ہے کچا یا پکا، اسی درجے میں یاد رکھنا فرض عین ہے، اسی درجے میں اس کو یاد رکھیں اور یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں، یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں، اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں انشاءاللہ۔ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے جو روز 10 آیتیں پڑھ لے، قرآن پاک یا ابو داؤد شریف میں ہے 10 آیتیں پڑھ لیں، وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ بہرحال قرآن پاک سے تعلق رکھیں آگے۔ ہاں اور پڑھتے ہیں، جو حافظ ہیں بعض دفعہ منزل بھول جاتے ہیں، ان سے بھی رکھ کرتا رہتا ہوں بھائی یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں، اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے۔ چلو یعنی ایک ہے تلاوت کی نیت سے زیادہ پڑھ لیا، اور یاد کرنے کی نیت سے 1 رکوع 2 رکوع چند آیتیں جتنا ہو سکے یاد کرنے کی نیت سے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے تعلق رکھیں گے تو اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ حافظ میں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ نماز کے بعد استغفار کرنے سے نماز قبول ہو جائے گی، نماز سے توجہ بہت کم ہو گئی ہے، اس کا علاج کیا ہوگا؟ اصلاح فرمائیں۔ نماز کے بعد استغفار کرنے سے نماز قبول ہو جائے گی۔ اس قسم کی حدیث شریف میں کوئی مفہوم ہے بھائی؟ استغفار کا تو خیر حکم ہے نا۔ ہاں یہ تو حدیث میں آتا ہے، وہ تو ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں 3 دفعہ استغفار پڑھیں، استغفار کا تو خیر ذکر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب میں جہاں نماز کے مسجد میں وہاں پر نماز کے وہاں پر چارٹ لگے ہوتے ہیں، ان میں یہ ہے پہلا وظیفہ لکھا ہوتا ہے کہ جب سلام پھیریں تو اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال ہے وہ تو خیر ہے۔ باقی نماز تو انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں نماز سے توجہ بہت کم ہو گئی ہے، نہیں توجہ نہیں ہے، توجہ بڑھنی چاہیے الحمدللہ ہے۔ ہاں ہمارے بھائی مولانا عبدالرحمن صاحب اس قسم کی حدیث یعنی الفاظ بھی نہیں، یہ الفاظ ہیں یعنی ہاں استغفار کا ہے۔ آگے یہ الفاظ بھی قبولیہ کے بارے میں بھی کوئی الفاظ ہیں۔ ہاں قبولیہ کا ہے، استغفار کا تو خیر تذکر ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔
جزاک اللہ. بہرحال ہاں مجھے آج کل بہت زیادہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، لیکن عشاء کے بعد سو جاتا ہوں سنت سمجھ کر، اور یہ سمجھتا ہوں صبح پڑھوں گا تو اس میں برکت ہوگی. رات کی پڑھائی میں برکت نہیں ہوگی، لیکن صبح بہت کم وقت ملتا ہے. اصلاح فرما بھائی اپنے وظائف اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں. ہاں جتنی ہمت ہو الحمدللہ. اپنے اور بھی دیکھو اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر بس جتنی ہمت ہو اتنا پڑھ لیا کریں. میرے حضرت ہیں، میرے حضرت فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں ذکر کے لیے، کوئی ذکر بتلا دیں، تو حضرت فرمانے لگے 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیا کرو. ان کو یہ بھی زیادہ محسوس ہوا. پھر فرمانے لگے چلو آپ 400 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھے سیا کریں. جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں. ہاں اپنا آرام بھی پورا کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرا اکلوتا بیٹا ہے، جب سے اس کی شادی کی ہے تب وہ نافرمان ہو گیا ہے. اس کی ہدایت کی دعا فرمائیں. اور میرے گھر کے تمام افراد روحانی جسمانی بیماریوں میں جادو کی وجہ سے مبتلا ہیں، دعا فرمائیں. اور کوئی وظیفہ ہی بتلا دیں. عملیات کی مجھے اجازت عنایت فرمائیں. بھائی عملیات کی اجازت تو بھائی وہ تو خیر الگ، میں کوئی عامل نہیں ہوں یا رکھنا. ہاں کچھ نیک کلمات کی اجازت دیتا ہوں، وہ پھر الگ مل لیں. میرا اکلوتا بیٹا ہے، جب سے اس کی شادی کی ہے تب وہ نافرمان ہو گیا ہے. نہیں بس عرض کرتا رہتا ہوں. ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ کہنے لگے میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں. شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا. والدین کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ. ہاں بس بچے ہیں، ان کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. بہت ہی ادب سے گزارش کی جاتی ہے. 2-4 دن پہلے 2 بکرے آئے تھے 12 سے 15 کلو تک کے، ان میں صرف تقریباً 5 کلو ہڈیاں دال میں مکس کر کے پکائی ہیں، باقی کوئی پتہ نہیں. اکثر اسی طرح ہوتا ہے. باورچی اور ناظم صاحب دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھائی چلو بھائی چلو کچھ شور ہوا تو مل ہی گیا آپ کو، الحمدللہ شکر گزارا کر لیں.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. طلباء ہیں نا بھائی، بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان رکھیں، باقی چیزیں بھائی بکرے بھی بیچارے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں یار. میں کوئی تھوڑا بہت جو مل جائے. آپ اپنی پڑھائی کی طرف دھیان رکھیں. ہم نے بھی پڑھا ہے تو خیر یہاں پھر تھوڑی بہت کچھ آپ کو سہولت ہے، کچھ نہ کچھ ہے. شکر کرنا چاہیے. میں طاہر والے میں پڑھتا تھا، وہاں تو صبح و شام ہی دال پکتی تھی. حفظ کیا وہاں، حفظ کے زمانے میں بھی گھروں میں آپ کو اندازہ ہے کہ گوشت تو بہت کم نہ ہونا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک گھر میں کھانا لگا ہوا تھا، وہاں میرے خیال مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی کبھی اس گھر میں گوشت میں خیال شاید ایک دو دفعہ مجھے یاد ہو، وہ یاد نہیں آ رہا، ورنہ داڑھی ہوتی تھی. گزارا کیا بھائی. اور ناشتہ بھی نہیں تھا، ناشتہ تھی تو اب سے شروع ہوئے ہیں بھائی. بس دوپہر کو میں خیال کو 12 بجے قریب کچھ ہے یا سبق ہے نہیں جاتے، تو اس میں جن نے گھر کھانا لگا ہو ان کے بھی پھر یعنی گھر کے کام بھی کرنے پڑے تھے. بازار جاؤ، سبزی لے کر آؤ، فلاں کام کرو یا کرنا، وہ بھی کرنے پڑتے تھے. اب تو سہولت ہے. ہاں باقی بہرحال الحمد للہ. ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. باقی مدرسے والے حضرات بیچارے کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. باقی کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ بھی جائے تو بھائی آپ بھی ذرا گھر میں نہیں ہیں، مدرسے میں ہیں. گھر میں بھی ساری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. یہ سارے نخرے گھر میں بھی نہیں چلتے ہیں. وہاں بھی تو گزارا ہی کرتے ہیں. جو پاکستانی فوج بارڈروں پر مجاہدین کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں، حالانکہ وہ مجاہدین کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے یار. ہاں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دونوں طرف مسلمان ہیں. آگے باقی آخر کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یار. اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں. بس دونوں طرف مسلمان ہیں. بہرحال اگر دونوں میں سے کسی ایک سے لغزش ہوئی ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی بخشی فرمائے. بس یہی دعا کر سکتا ہوں. جنرل پرویز مشرف کے لیے ایصال ثواب یا دعا کر سکتے ہیں. حالانکہ اس نے لال مسجد کو شہید کروایا، سینکڑوں طالبات کو شہید کروایا اور کچھ کام اس نے اچھے بھی کیے ہیں. برائے مہربانی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. بس بھائی اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. بس اللہ پاک وہ ان کی جو غلطیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے. اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اصل چیز ہے خاتمہ ہے، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے تو پھر ان کے لیے دعا فرما دیں. باقی اگر کرتے رہتا ہوں. جو ظلم ہے نا، ظلم یہ جنت کا دھکا ہے، یہ تو اڑا کے پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے باقی اللہ موت کے بعد تو بس یہی ہے، جب دنیا سے چلے گئے ہیں. کل بھی حدیث شریف پڑھی، بس نے اس میں یہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے جو مردے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کیا کرو، اور جو ان کی بری باتیں ہیں وہ کفوا عن مساویہم، ان کی بری باتوں سے کے تذکرے سے رکو. بس تو اگر خاتمہ ایمان پر یاد کریں.
خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر بس دعا مغفر ہے، پھر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کچھ کام اچھے بھی کیے، کچھ اللہ تعالیٰ، بس یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی ہے الحال ہے۔ وہ تو آپ معلوم حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 اور پھر اس نے پوچھا کسی کے پاس گیا میری توبہ ہو سکتی نہیں، بال کوئی اور کوئی سخت آدمی میرا کہ نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ چلو 100 پورے کر لیے، لیکن توبہ کے لیے جا رہے تھے، نہیں یاد رکھنا، اور ان کی موت وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ بہرحال پھر ہاں پھر اب جو جو نیک آدمی کی روح قبض کرنے والے فرشتے وہ بھی آ گئے، اور جو گنہگار کی روح قبض کرنے والے وہ بھی آ گئے، ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ ہم یہ جس زمین اگر ہے توبہ کے لیے جا رہا ہے، نیکی کی زمین قریب ہے تو بس وہی روح قبض کریں۔ کہتے ہیں اس کی زمین دور تھی، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ آپ قریب ہو جاؤ۔ الحمدللہ اللہ نے بہرحال ہے اللہ نے ان کی بخشی فرما دی۔ الحمدللہ اگلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جا رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد دعا فرمائے اللہ کرے اس مرتبہ خوشخبری ملے سننے کو۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی پرچیوں کا جواب۔ میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ کسی شخص نے فراڈ کر دیا ہے۔ بھائی وہ فراڈ آپ کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ کیا ہے آپ نے، پیسوں کا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور پیسے بھی کسی سے ادھار لے کر دیے ہیں۔ اللہ اپنے بھائی کی اللہ مدد فرمائے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور اپنی آخرت کو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ بس ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ اپنی ہدایت پہ رکھے، سیدھے رستے پہ رکھے، اور اپنے بھائی کی اللہ مدد فرمائے، اللہ پاک کی ذات مہربانی فرمائے۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک دانک کے بقدر، ایک دانک یہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، درہم کا چھٹا حصہ، جس کی آج کل قیمت میں خال کوئی 30-35 روپے کے بقدر، 40 روپے کے بقدر ہوگی، کہ ایک دانک کے بقدر کسی کا حق دبایا ہوگا۔ کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جس کا حق دبایا ہوگا ایک دانک کے بقدر یاد میں کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے امیر یا رحمان۔ باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی جان مال کی، ایمان کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہفتے میں میری تقریباً 3 فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور تقریباً 3 وتر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ دل بہت زیادہ غمگین ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں جو نماز کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ بظاہر
سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا ایسا گناہ مجھ سے ہوا ہے جو اس محرومی کا باعث بنا ہوں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کہنے لگے پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے بھائی فرمانے لگے ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں ایسا نہیں۔ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے۔ اگر اتنی ان کی شان تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و ان کی ساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند ہے۔ تو بہرحال دیکھو اپنی طرف سے کوشش کر لی، تدبیر اختیار کر لی ہے۔ مثلا آرام کر رہے ہیں تو آرام کرتے وقت کوئی اپنا الارم لگا لیا یا کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا، پوری تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی نماز کا وقت آگے پیچھے ہو جائے، بس جب یاد آ جائے بس پھر ہی جب بیدار ہو جائیں، جب اٹھ جائیں تو نماز پڑھ لیں۔ اذا استيقظت فصلی، حدیث میں آتا ہے جب آپ بیدار ہو جائیں پھر نماز پڑھ لیں۔ ایک صحابی تھے یاغنا، ان کی گھر والی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور ان کی گھر والی نے شکایت کی کہ یہ صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد یاد ان کے سامنے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ آپ کی گھر والی کہہ رہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد۔ ارے کہ حضور یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، باغات میں یعنی ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، رات کو دیر تک ہم پانی وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، کھیت کا کام کرتے رہتے ہیں، رات کو تاخیر سے ہم آرام کرتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی۔ اس میں دو مطلب لکھے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مبالغہ فی الاسفار مراد ہے، مبالغہ فی الاسفار ہے، یعنی مبالغہ پہ یعنی فجر کی نماز ذرا روشنی کر کے پڑھنا، جیسے ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر میں اسفار ہوتا ہے، اسفار، اور بعد ائمہ کے نزدیک غلس اندھیرے میں نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ غلس اور اسفار میں فرق یہی ہے نا کہ فجر کی نماز کے کل وقت کے دو حصے کیے جائیں، نصف اول کو غلس کہتے ہیں اور نصف ثانی میں کو اسفار کہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اسفار میں بھی مبالغہ فی الاسفار کہ بالکل سورج نکلنے کے قریب نماز پڑھنا ہے اپنا۔ کہتے ہیں یہ حرم شریف میں پہلے 4 مصلے ہوتے تھے، 4 مصلے، یہ حنفی مصلح ہے، یہ شافی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، آگے باقی ائمہ کے نزدیک تو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا ہوتا ہے، اور ہمارے حضرت امام صاحب کے نزدیک اسفار میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، نصف ثانی کے اندر۔ تو کہتے ہیں وہاں حرم شریف میں سب سے بڑی جماعت وہ حنفیوں کی ہوتی تھی، کیونکہ جتنے سست لوگ ہوتے تھے وہ حنفیوں کی نماز میں شریک ہو جاتے، دیر سے اٹھنے والے، اور پھر سب سے بڑی جماعت وہ حنفیوں کی ہوتی تھی۔
کیونکہ وہ ذرا تاخیر سے ہوتی تھی تو اس میں پھر سارے شریف ہو جاتے تھے تو چلو، تو اس میں مبالغہ فی الاسفار ایک ہی ہے کہ اسفار کہ بالکل سورج نکلنے کے قریب ہے یعنی پڑھنا نماز. اور اگر سورج نکلنے کے بعد اگر سورج نکلنے کے بعد ہے تو کبھی کبھی، مطلب یہ کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی، تو پھر حدیث میں ہے کہ اذا استيقظت فصلي، کہ جب آپ بیدار ہوں، جب آپ کی آنکھ کھلے پڑھ لیا کریں. وہاں پھر ابو داؤد شریف ہیں بین سطور حاشی میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ حضور کا فرمان در حقیقت رب کا ہی فرمان ہے. الحمدللہ. چلو جب آپ یہاں کھل جائے پڑھ لیا کریں، یعنی اپنی طرف سے تدبیر پوری کر لی ہے، کوشش کر لی اٹھنے کی تدبیر یاد رکھنا ہے. کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا رات کو تاخیر سے، یا ہے کوئی الارم لگا لیا، بہرحال پھر بھی اگر آنکھ نہ کھل سکے پھر جب آنکھ کھل جائے پھر پڑھ لیں الحمدللہ. ہاں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. بھائی اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. آسانی آسانی آپ خود اللہ میں فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یا رکھنا یہ لحاظ حکیم اور امت حضرت تھا رحمۃ اللہ فرمائے لگے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی. دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. یاد رکھنا بعض دفعہ ہم خود یاد رکھنا اپنی خوشی غمی میں کوئی نئی چیزیں داخل کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے جنہیں ہمیں پھر ہے دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آگے وہ خوشی غمی کے سلسلے بھی بوجھ بن جاتے ہیں. آپ بہرحال جہاں تدبیر اختیار کرنے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نماز میں کوئی ہے تقدیم تاخیر ہو جائے پھر جب موقع ملے پڑھ لیا کریں. بچے قرآن پاحف کرتے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں. برائے مہربانی دعا فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ پاک ذات بچوں کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہیں. بہرحال کوئی حکیم طبیب ڈاکٹر سے کچھ اور مشورہ بھی کر لیں علاج کے سلسلے میں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ذات اللہ بچوں کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہیں. پھر عرض کر دوں کرتا ہی رہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بچوں پر آ جائے ہیں، اپنے خدا اپنی ذات پر آ جائے، بیماری ہو تکلیف ہو، آگے سن سمجھ کے علاج کرواتے رہے، یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے دی ہوئی ہیں. باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے اس میں مایوس نہیں ہونا ہے. ہاں باقی جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اللہ پاک سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جن کے اوپر یہ سیلاب کی وجہ سے گھڑی آئی ہوئی ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے ہیں، ان کے لیے دعا رہنا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے. بہرحال ایسی گھڑیوں میں جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد ہے حسب توفیق وہ بھی کرتے رہے ہیں. غزہ ہے وہاں پر ہمارے وہاں مظلوم مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، سب کو اللہ عافیت سے رکھے. کاروبار پر بھی حالات ہیں، بہتری کی دعا فرما دیں. اللہ اپنے بھائیوں کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے پہلے سے الحمدللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین آمین. پچھلے 6 ماہ سے بے روزگار ہوں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ برکت والا کاروبار عطا فرمائے. آمین. پڑھنے کے لیے کچھ عطا فرما دیں. بس میرے حضرت سے کوئی پوچھتا رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ فرمائے یا باسطو پڑھتے رہے.
اور تو 500 مرتبہ بتلاتے تھے چلو آپ ہیں جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کریں، 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح، آخری درجہ یہ ہے کم از کم 10 بار 20 بار جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں۔ اور ایک ہمارے بزرگ فرمانے لگے یا لطیف یا رزاق کو پڑھ لیا کریں، یا لطیف یا رزاق، یہ سب مبارک اسماء ہیں۔ آپ بہرحال 1 تسبیح پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ ہے۔ ہاں، اور دعا ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے، اور درود شریف بھی جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں، پورا پڑھ لیا کریں۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھائی یہ خیال نہ آنے پائے۔ ایک بھائی کہیں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، دکھا کر دیں چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کرنا کہ یا اللہ آپ ضرور یہ کام کریں۔ ہم توسل کے قائل ہیں، توسل بالاجبار کے قائل نہیں یاد رکھنا۔ ہم ہیں وسیلہ پکڑنے کے قائل ہیں، لیکن توسل بالاجبار کے قائل نہیں یاد رکھنا۔ ایک لمبا مضمون ہے اس موضوع پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے بعض لوگ نادان لوگ کہہ دیتے ہیں نا، بیچارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں کہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں۔ غلط بات ہے، یعنی ایسا نہیں۔ آگے وہ سب کی سنتے ہیں یاد نہ۔ ہاں خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں یاد نہ ہے۔ ہاں اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے یاد نہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، وہ بادشاہ ہیں یاد نہ۔ ان کی بارگاہ میں کیا مصلحت ہوتی ہے یاد نہ، ان کا کوئی امر ہے نا وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں یاد رکھنا۔ ہاں ہمارے بزرگ فرمانے لگے پریشانی تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں سے، کہ پریشانی تکلیف میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے کتنا مانگتے ہیں یا اپنا۔ یہ سارا یہ جو وقفہ ہے نا، یہ مانگنے کا وقفہ ہے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گا۔ یقین رکھیں دل میں۔ تو بہرحال ہے یہ 3 مبارک اسماء ہیں، تینوں پڑھ لیں۔ یہ ان میں میرے حضرت یا باسط یا باسط بتلاتے ہیں، ایک اور بزرگ یا لطیف یا رزاق، اور ایک ہمارے بزرگ درود شریف پڑھنے کا فرماتے ہیں۔ میں سب کو ملا کر بتلا دیتا ہوں بھائی، تینوں پڑھ لیں، کوئی ایک الحمدللہ۔ اور سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے الحمدللہ، وہ دعا خود بہت بڑا وظیفہ ہے الحمدللہ، جھولی پھیلانا اور مانگنا۔ ہاں میں والدین کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتا ہوں، میرے لیے ہدایت اور دین پر عافیت استقامت کی دعا فرمائیں۔ ہاں بھائی بچنا چاہیے، خدا پر چلو خود ہے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے تکلیف اور نامناسب باتیں ہیں، والدین کو تکلیف پہنچانے والی نکل رہی ہیں، تو بس یہ خود احساس بھی اللہ کا انعام ہے۔ آئندہ کوشش کرنی ہے جہاں تو ہو سکے والدین کی دعائیں لینے کی کوشش کریں ہیں۔ ہاں والدین تو کافر بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب و احترام تھا۔ کوئی گناہ کی بات ہو اس میں تو خیر کہنا نہیں ماننا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا رکھنا۔ نفل رب میں آپ نے پڑھا ہوگا مقولہ یہ ہے، ہاں کہ جہاں مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی لازم آئے تو وہاں مخلوق کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور خالق کی فرما برداری کرنی ہے۔ عام باقی کوئی جائز بات چیت ہو اس میں ہے ان کا کہنا مانا ہے، جہاں تک ہو سکے ان کی کہنا ماننے کی اور فرما برداری کی کوشش کرنی ہے۔ میری زبان میں ترشی ہے، کیا میں نصیحت کے موقع پر بھی چپ رہا کروں؟ نہیں، جہاں بولنے کا موقع ہے وہاں خوب بولیں، ضرور بولیں الحمدللہ۔
واقعے کے ہیں ہم، لیکن بات وہی ہمارے حضرت مولانا پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میں نے اپنی کانوں میں سنا حرکت بیان میں، فرمانے لگے حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی حق بات ہے لیکن آپ نے اگر نرمی سے کر دی تو وہ امید ہے انشاءاللہ ہے۔ باقی بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ذرا پورے زوردار انداز سے بھی کرنی ہوتی ہے، جیسے مثلا فرق باطلہ کا رد ہے یا کرنا، تو وہاں کو ڈھیلے ڈھال انداز نہیں یاد کرنا، وہاں صرف 6 نمبر پر نہیں گزارا کرنا، وہاں آگے بڑھنا ہے۔ ہاں وہاں کو 7 نمبر بھی استعمال کریں ذرا، ہاں خوب ذرا زور سے پورے یعنی پورا زور دے کر بات کو، ہاں یہ قادیانی ہیں، حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، ان کے خلاف بات کرنی ہو تو خوب ذرا زور لا کر کریں، ہیں ان کا رد کریں آپ، کہ ان سے بچیں، ان کے فتنے سے۔ یہ شریر لوگ ہوتے ہیں نہیں یاد رکھنا۔ وہ بھی میرے پاس ہے، ابھی نماز سے پہلے ہمارے نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے وہاں وہ کہتے ہیں ہسپتال میں، وہاں پر یہ بعض پوسٹوں پر یہ قادیانی ہیں، بس یہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر پورا اپنا دجل، اور پھر کہیں ان کے پاس کوئی عہدہ اور منصب آ جائے تو اس کو بھی ہے، مجھے یہاں تو بتلانے لگے، کہتے ہیں وہاں پر ہے تو وہاں نہیں مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عیسائیوں کو یاد رکھنا، مسلمان تو نہیں گردن پکڑتے ہیں، یاد رکھنا۔ پھر اور بعد ہمارے اپنے سادہ مسلمان کہتے ہیں ان کے اخلاق ایسے، بھائی اللہ کے بندو ان کے اخلاق نہیں ہیں، یہ اخلاق کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے چائے اور بسکٹ میں زہر ہے، ان کی ہمدردی نہیں، یہ ہمدردی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ، جیسے بعض ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں۔ میرے پاس یہ کاموں کسی کے مہمان ملنے کے لیے آئے، کہنے لگا میں راستے میں آ رہا تھا، یعنی کہ کاموں کی سڑک کے اوپر راستے میں، سامنے دیکھا کہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ وردی پہن رکھی، اب میں نے گاڑی کھڑی کی، جیسے گاڑی کھڑی کی تو انہوں نے پستول میرے وہ کنوٹی پر پستول رکھ دیا، چابی دو چابی دو، اور بیچارے انہوں نے سمجھا کہ یہ محافظ کھڑے ہیں، اور وہ اندر سے وہ ڈاکو تھے، یعنی پولیس کی وردی پہن کر ہیں اور وہ لوٹ رہے تھے۔ یہ ان کے اخلاق نہیں ہوتے، یہ اخلاق کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جیسے بعض ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں سنا، فرمانے لگے کفر ہے نا، کفر قادیانیت کفر، یہ بغاوت کا نام ہے، باغی میں کوئی خوبی موجود ہو وہ عیب ہوتی ہے، وہ اس کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے نا، بالخصوص جو دائی قسم کے کافر ہوتے ہیں نا یار، ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ اخلاق نہیں ہوتے، وہ اخلاق کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ویسے بعض اور لوگ بھی ہوتے ہیں کفار میں، سلیم الفطر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے غدہ کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، تو لیکن جو بعض دائی قسم کے جو کافر ہوتے ہیں، دائی دعوت دینے والے، اپنے مذہب کی دعوت دینے والے آگے، ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بناوٹی ہوتے ہیں، وہ جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں باقی کفار میں ایک بہت بڑا سلیم الفطرت طبقہ ہے، ہمارے بھائی مولانا آسٹریلیا آپ تشریف لے گئے، وہاں بھی بڑے مظاہرے اور بھی ہیں، اب سنا کشتیاں جا رہی ہیں، خال کشتیاں ان میں بھی خال وہ عیسائی حضرات ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ بس یعنی ان کے جو مقصد ہے اس میں کامیاب فرمائے ان کو، ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو میری زبان میں ترشی ہے، کیا میں نصیحہ کے موقع پر چپ رہا کروں؟ نہیں بھائی، بس کوشش کیا کریں کہ نصیحہ کے موقع پر زبان ہے نا، زبان اس کو لڈو اور گلاب جامن بنا لیا کریں الحمدللہ، ایسے بولیں کہ اگلے آدمی کو بس نہیں، الحمدللہ ان کو ہے بس جہاں تک ہو سکے اس میں ہے، بس جہاں تک ہے اس میں محبت اور مٹھاس ہو، الحمدللہ ہے۔ اکثر اوقات میری نصیحت طنز سے تبدیل ہو جاتی ہے، ملحدانہ طرز کا رد عمل مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ چلو خیر، وہ تو خیر آپ کا الحمدللہ ایمانی جذبہ ہے، ولولہ ہے، لیکن بہرحال باقی
کوشش کرتے رہے نرمی سے سمجھانے کی اور ہدایت کی دعا کرتے رہے. مفتی صاحب، چھوٹا بھائی بیٹی کی پہلی سالگرہ منا رہا ہے. ہم گھر میں اکٹھے رہتے ہیں. والدہ میری شرکت نہ کرنے کے اعلان سے کافی غمزدہ ہیں، لیکن چھوٹے بھائی کو روکنے پر قادر نہیں ہیں. سالگرہ کو دعوت کا نام دے دیا ہے، لیکن کافی برادری کو اڑا رکھا ہے. میرے لیے میرے والدین کے حقوق سے متعلق کیا حکم ہے؟ میں پہلے بھی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر غیر شرعی رسموں سے بائیکاٹ دکھا چکا ہوں، لیکن گھر کا ماحول کافی گھٹا گھٹا ہے. آپ دعا فرما دیں، میری اصلاح بھی فرما دیں. میری زبان میں سختی ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے. گھر کے نا تعاون کرنے سے چڑچڑاپن محسوس کرتا ہوں. سالگرہ کا معنی کیا ہے؟ سالگرہ کا معنی ایک سال گر گیا یا ختم ہو بھائی. بس یہ چیزیں، بس یہ رسم و رواج کی چیزیں نے بس جہاں تک ہو سکے ان سے بچنا چاہیے. ہاں، ان سے پھر بوجھ بن جاتا ہے جاگنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ برسی ہے، یہ سالگرہ ہے. باقی رہا شرعی لحاظ سے یہاں اور ہمارے مہمان تشریف فرما، ذرا پوچھ لوں میں. بھائی مولانا علی رضا صاحب تشریف لے گئے، اور ہمارے مفتی صاحب صاحب کیا ہے ان کے اہتمام سے بچنا ہی چاہیے. ہاں، باقی خود ذرا نرمی سے سمجھا دیا کریں. بس دعوت کی نیت سے آپ ذرا
قریب رہنے کی کوشش کریں. بالکل آپ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر تو آپ جو خیر کی بات صحیح بات کہنا بھی شاید مشکل ہو جائے. تو آپ دعوت کی نیت سے اور ان کو ہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں ہیں آنا، اور ان کو نرمی سے سمجھائیں کہ یہ چیزیں آگے نہیں ان کا یعنی یہ چیزیں ہیں ان کا بہرحال ان شرعن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں نے کیا نا بلکہ قرآن پاک میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں تو بڑی آسانی ہے. ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. یہ حکیم علومت حتام رحمۃ اللہ علیہ کا مفہوم. دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. ہم اپنی خواہش کے موافق کچھ چیزیں ہم بڑھا لیتے ہیں خوشی میں اور غمی میں، اور پھر ان کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ نتیجہ ہے 40واں ہے. یعنی فوتی کے موقع پر بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ خرچہ یاغنا، ایسا جیسے کوئی بیاہ شادی یا خرچہ یاغنا. انا للہ وانا الیہ راجعون. جو کرنے کا کام ہے وہ کریں یار اکرم بھائی. ہماری مدارس میں وہ میراث کے بارے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے سراجی، اس میں لکھا ہوا ہے، شروع میں لکھا ہوا ہے جب گھر میں فوت کی ہو جائے ہیں ہمارے ایک نیک استاد ان سے ہم ضابطۂ میراث سراجی سے پہلے ضابطۂ میراث پڑھاتے تھے. اس کے شروع کے الفاظ یہ تھے کہ پرانی اردو تھی اس کی کہ جو شخص انتقال کر جائے دار الفنا سے طرف دار البقاء کے آگنا. ایسے الفاظ ہو پرانی اردو کہ جو شخص انتقال کر جائے دار الفنا سے دار البقاء کی طرف، اس کے پاس مال رہا ہوگا یا کہ نہیں، اس کے پاس مال رہا ہوگا یا کہ نہیں. اگر مال نہ رہا ہو تو پھر اس کے کفن ضروری کے لیے آگے لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اس کے کفن ضروری کے لیے، ضروری کفن کے لیے آگنا ہے. کفن کی 3 قسمیں ہیں نا، کفن سنی، کفن کفائی اور کفن ضروری یاد رکھنا ہے. پھر جو ہی میسر آ جائے ہیں کپڑا یاد رکھنا. بس یہ آگے پوری سی تفصیل ہے. اور اگر مال رہا ہو یا رکھنا، تو سب سے پہلے اس مال سے اس کا جو قرضہ ہے نا وہ ادا کیا جائے گا. سب سے پہلے ہے وہ اس کا جو قرضہ ہے میت کے اوپر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا. مال رہا ہو تو میں نے کہا سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا. کفن دفن کے بندوبست کے بعد پھر اس کے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یا رکھنا. پھر اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو وہ اس کے مال سے قرضہ ادا کیا جائے گا. قرضہ ادا کرنے کے بعد مال بچ جائے، پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، بتی چلی جائے تو کون سی دعا انا الیہ راجعون. بتی آ جائے تو پھر الحمدللہ. تھوڑی سی آ تو گئی بتی ہے نا تیرا. اچھا یہ ترتیب ہے. پھر اگر اس نے قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو مال کے 1/3 حصے سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی. اور پھر چوتھے نمبر پر مال کو اگنے جو ورثاء ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا. اور پھر ورثاء مال تقسیم ہونے کے بعد جو بالغ ورثاء ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ اگر اپنی خوشی سے کوئی ہیں ایصال ثواب کرنا چاہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہیں، ایصال ثواب کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہیں حسب توفیق وہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی اس میں نابالغ بچے ہیں یاد رکھنا، وارثین نابالغ بچے ہیں، ان کی تو اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے. اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے آگنا ہے. وراثت کے معاملے میں جو نابالغ بچے ہیں وہ اگر اجازت دے بھی دیں کہ آپ میری طرف ہماری طرف اس کی اجازت کا اعتبار نہیں آگنا جب تک وہ بالغ نہ ہو آگنا. تو بہرحال ہے جو
سالگرہ وغیرہ ہیں ان کا ہے، اگر شرعاً ان کا کوئی تصور نہیں ہے، یاد رہیں بس ذرا جو رسم و رواج کی چیزیں ہیں ان میں بس جہاں تک ہو سکے ان میں احتیاط کی جائے اور بچنے کی کوشش کی جائے۔ میرے اچھا جزاک اللہ، بس اس پہ رکھ لیتا ہوں نا۔ میرے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ، گھر میں فرض ایک سارے گھر والے، بہرحال جادو جنات کا مسئلہ ہے، اللہ پاک کی ذات سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، ہو سکے آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر بچوں پر دم کر لیا کریں، گھر پر دم کر لیا کریں، مزید اگر ہو سکے منزل پڑھ کر دم کر لیا کریں اگر منزل ہیں، ورنہ آخری 3 صورتیں پڑھ کر صبح شام اپنے اوپر اور بچوں پر دم کر لیا کریں۔ اللہ صحت تندرستی سے نوازے سب کو۔ آپ سے بیعت ہوں، تبلیغ دین سے سبق بھی لیتا ہوں، مگر غیبت نہیں چھوٹتی۔ بھائی غیبت چھوڑنے سے، جب چھوڑنے کا ارادہ کریں ہمت سے کام لیں اور بولنے سے پہلے سوچنے کی کوشش کریں، غیبت کے نقصان کو سوچیں۔ بھائی کسی کی غیبت کرنا یہ اپنی نیکیاں اس کی جیب میں ڈالنا ہے، یاد رہنا۔ ہاں اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ہاں یہ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے وہ اپنی جیب سے نیکی نکال کر اس کی جیب میں ڈال رہا ہے۔ یہ لحاظ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، اگر میں غیبت کرتا تو اپنے والدہ کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں والدہ کی ہیں جھولی میں جاتی ہیں، لیکن چونکہ غیبت کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نے، جب سے ہیں یہ غیبت کے بارے میں حدیثی پڑھی اور سنی یا مجھے معلوم نہیں کہ میری زبان سے کبھی کوئی کسی غیبت کی ہوا۔ بہرحال کوشش کریں، زبان کو بہت چسکا لگ گیا ہے بھائی، یہ چسکا نہیں ہے، یاد رہے یہ ہے بالکل جو گناہ کی باتیں ہیں نا آگے یہ بس نے ان سے بچنا چاہیے، یاد رہے۔ ہاں ہمارے حضرت صاحب مولانا قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں کئی بار یہ جملہ سنا، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پھر اس پر ایک جملہ فرمانے لگے ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر گناہ میں آگ چھپی ہوتی ہے۔ آگے ہاں ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، اس میں آگ چھپی ہوتی ہے۔ تو بھائی گناہ کی جو باتیں ہیں نا جہاں تک ہو سکے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے۔ بہرحال یہ جو آپ کی فکر ہے یہ بھی اچھی حالت کی نشانی ہے کہ گناہ کے بعد غلطی کا احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ انشاءاللہ مزید ذرا ہمت سے کام لیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی آج کل گناہ بہت ہوتے ہیں، آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ بھائی گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، میرے فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ مفتی صاحب میرے شوہر آپ سے بیعت ہیں، مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا اچھا لگتا ہے، میرے شوہر شیعوں سے نرمی کرنے پر مولانا کو سننے پر منع کرتے ہیں، الفاظ کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے، وہ مولانا کو غصے بھرے لہجے میں غلط بھی کہتے ہیں، میں کیا کروں، میری اصلاح فرمائیں۔
مجھے میرے شوہر اس معاملے میں بالکل صحیح نہیں لگتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، بہرحال ان کا ایک دعوت کا میدان ہے، تو دعوت کے انداز میں کچھ باتوں میں نرمی ہو جاتی ہے، کچھ اختلافی مسائل ہیں، ان میں پھر ہمارے بعض اکابر حضرات ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اس میں کچھ سخت انداز بھی اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال اخلاص سے سب انداز میں خیر ہی خیر الحمدللہ ہے۔ بس چلو بس آپ خاموشی اختیار کر لیا کریں ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ نہ کریں ہیں، اپنے خامن ہیں، چلو اگر وہ کچھ چلو یعنی ان کی بات، چلو جو اختلافی باتیں ہیں بس اس میں آپ ذرا بس آپ نہ سنیں ہیں، جن میں آپ کے خامن کہہ رہے ہیں وہ آپ نہ سنیں الحمدللہ، باقی اور جو خیر کی باتیں ہیں میں الحمدللہ ان میں سننے میں کوئی حرج نہیں رکھنا۔ بہرحال بڑوں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے، ہم چھوٹوں کے لیے ہے، کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پائے رہے، اور سب کے لیے دعا کرتے رہے الحمدللہ۔ میں اپنے بڑے حضرات اکابر حضرات سب کا ادب و احترام خود بھی کوشش کرتا ہوں بجائے لانے کی، اور ترقی بھی دیتا ہوں۔ کچھ ہو جاتی ہیں باتیں، کچھ کہنے سننے میں کوئی فرق لگ جاتا ہے، وہ ہم سے بھی لگ سکتا ہے اور بھی حضرات سے لگ سکتا ہے۔ اللہ ان کے لیے اتنی میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بہرحال بس خاموشی اختیار کر لیا کریں الحمدللہ۔ سب لوگ راضی ہیں مگر لڑکی کے چاچا اور والد نہیں مان رہے، برائے کرم ان دونوں معاملات میں رہنمائی فرمائیں۔ اور دعا کر دیں اللہ اپنے بھائی کے اللہ پاک رشتے میں اللہ آسانی فرمائے، اور آپس میں جو اقربا اور رشتہ دار ہیں اللہ ان سب کو اللہ پاک کی ذات آپ کے رشتے کے سلسلے میں موافق فرمائے ہیں، اور قرضے سے اللہ خلاصی عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ بہرحال یا رحیم و یا ودود پڑھتے رہے اس نیت سے کہ اللہ دلوں میں نرمی اور اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں۔ ایران سے حافظ محی الدین صاحب ان کی طرف پرچی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ گھر کے سامنے نئے پڑوسی آئے ہیں، اپنی دہلیز کے آگے جگہ ہونے کے باوجود ہماری دہلیز کے قریب بلا ضرورت گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، محسوس بھی نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ ان کے نوجوان ہونے کے سبب دل میں آتا ہے کہ سختی سے متنبہ کروں، ان کے نوجوان ہونے کے بس آپ سختی کے بجائے نرمی سے آپ گزارش کر دیں کہ آپ مہربانی فرما کر چلو اپنے گھر میں جگہ بھی ہے گنجائش ہے تو وہاں پر گاڑی کھڑی کر نرمی سے کہہ دیں، نرمی سے انشاءاللہ دل میں بات اتر جاتی ہے الحمدللہ، پر ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کریں اور نرمی سے فرق کر دیں۔ کاروباری معاملات زبانی کلامی کر رکھے تھے، اب معاملات سلجھانے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی راستہ جھگڑے کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ والدہ محترمہ کی رائے ہر صورت معاملات صحیح کرنے کی ہے،
چاہے جھگڑے سے ہو یا بغیر جھگڑے کے میری رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، جھگڑے سے تو کوشش کریں۔ دیکھو پہلی غلطی ہو جاتی ہے، کاروباری معاملات زبانی کلامی کر رکھے تھے، کوشش کرنی چاہیے جو کاروباری معاملات ان کی لکھت پڑھت کر لیا کریں، ہاں لکھ لیا کریں کاروباری۔ ہمارے بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی اپنی مبارک رائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، ان کی اپنی اور بھی ہیں لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، یاد رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی مدت تک ادھار کا معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا 1 روپے کا نقصان لکھوانا نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہوگا تو وہ معاملہ ہے، وہ معاملہ یعنی اس معاملے کو یعنی معاملے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آگے لین دین میں بھی آسانی ہوگی، ہاں لیکن جب زبانی ہوگا اس میں پھر بھائی بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اب یہ غلطی ہو گئی، شروع میں غلطی ہو گئی تو اب ذرا اس معاملے کو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں نرمی سے ہی ادا کرتا رہتا ہوں۔ جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے بھائی کا میڈیکل سٹور ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، کوئی ذکر بھی بتائیں۔ بہرحال حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام۔ اللہ اپنے بھائی قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ میرے گھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، حل نہیں ہوتے بھائی، انشاءاللہ بس دعا کرتے رہے ہیں۔ ہاں ابھی حدیث پہلے بھی سنائی میں نے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ باقی مایوس نہ ہوں، حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ اور دعا کرتے رہنا ہے، اور باقی تھوڑی بہت جو کوشش ہے اسباب کے درجے میں وہ کرتے رہے۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں، زیادہ سوچ کرتی ہیں، اس کے لیے کوئی ذکر بتا دیں۔ بس بھائی ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لیتے رہے، الحمدللہ وہ کہہ بھی لیں برداشت کرتے ہیں، اس میں اجر ہی اجر ہے انشاءاللہ۔ میرا نام محمد وسیم، میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور نماز میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہوں۔ بھائی نماز میں دل نہ بھی لگے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، الحمدللہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ ہاں اور مولانا عمر پالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، اور فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتے ہی رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے، کہ پھر بھی وہ نماز پڑھتے ہی رہا اللہ تعالیٰ حکم سمجھ کے ہیں۔ تو بہرحال ہے اس میں ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمانے لگے عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو، عبد الذات بنو، عبد اللذات نہ بنو، کہ لذت آ رہی ہے پھر تو لگے ہوئے پڑھ رہے ہیں، نہیں یہ کیفیات یہ وقتی سی ہوتی ہیں، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہیں، اس میں ثواب بڑھ جائے گا۔ میں نے خواب میں قیمتی پتھر یعنی زمرد دیکھی، اسی کیا تعبیر ہے؟ چلو بھائی اللہ پاک آپ کو بھائی جنتیں پہنچائے ہیں۔ قیمتی پتھر یہ سب یہ اوپر کی نعمتیں ہیں انشاءاللہ، اور یہاں بھی امید ہے انشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی الحمدللہ۔
ہمارے والدین نے بڑی قربانی دے کر ہماری تعلیم و تربیت فرمائی، پہلے عصری تعلیم پھر دینی تعلیم دلوائی، بیٹیوں کو بھی سکول کالج کے بعد مدرسے میں پڑھا کر دینی گھرانوں میں شادی کیا، لیکن تینوں بیٹیاں حالات کا شکار ہیں۔ ایک تو فوت ہو گئی، جبکہ دو باوجود نکاح کے گھر بیٹھی ہیں۔ بڑھاپے میں بیماری کے ساتھ بیٹیوں کا دکھ اور بھی دکھاتا ہے۔ آپ سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے۔ بڑے بھائی تو ان کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ میں امامت، خطابت اور حفظ الناظرہ کی تدریس کی وجہ سے ان کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ وہی میرا مالی تعاون بھی کرتے ہیں اور میرے بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں، مدرسے کے بل اور کرائے میں بھی حصہ ڈالتے ہیں، ان کی دعائیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی ضرورت یا خدمت کا اظہار کریں یا نظر آئیں تو ان کو اس کی ضرورت ہے تو بھی میں اس کی تلافی نہیں کر پاتا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہرحال دیکھو گھروں میں آ جاتے ہیں حالات، اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو بس اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، اللہ ان کو نیک گھر عطا فرمائے۔ یہ آ جاتے ہیں گھروں میں حالات، بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر آ جاتے ہیں، بس اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے بس۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں۔ بس یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے، بس رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک کی ذات گھر کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، بیٹے بیٹیاں سب کو اللہ پاک کی ذات اپنے گھروں میں آباد رکھے اور ان کی آبادی کا اللہ پاک نیک بندوبست فرمائے اللہ تعالیٰ۔ میں نے چھٹی والے دن پانی فوق کرنا شروع کی ہے، دعا فرمائے اللہ پاک برکت عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ میری اہلیہ اور بہن آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں۔ میں عبداللہ بھائی کے ساتھ ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب کی مجلس میں جاتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں خوب اجازت ہے، وہ میرے بھی شیخ ہیں الحمدللہ، اور امتحان بھی 2 دن بعد شروع ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں۔ میری اہلیہ اور بہن آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں۔ بہرحال گھر میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ان میں سے کسی کا بھی بیعت کا ارادہ ہو تو ان کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے، بس وہ بیعت ہو گئیں، بس ان کو 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں اپنی ہمت کے مطابق۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 1 تسبیح پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، ورنہ بس جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں۔ ہمارے ہاں وظائف اختیاری ہیں۔ آج کل تو میرے شیخ ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب فرمانے لگے کم از کم 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، اور ہم اس سے بھی نیچے آ گئے ہیں بھائی، میں کہا چلو کم از کم 1 بار تو پڑھ لیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ دیکھو بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے آپ۔ ہاں نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے ہیں۔ باقی گھر میں ہم مسورات ہیں، بہرحال 3 تسبیحات، اور اگر ہو سکے اور گھر میں کوئی زبانی مصروفیت نہیں، پھر تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت۔ مزید اگر بحثی زیور ہے، اس میں 7واں حصہ آداب کے متعلق ہے، وہ بھی اگر ہو سکے مطالعہ کرتے رہے، شروع سے ہی مطالعہ کرتے رہے، جتنا آسانی تھوڑا تھوڑا کرتے رہے الحمدللہ۔ اب اپنی مصروفیات کے اعتبار سے مطالعے کا 1 حصہ مقرر کرے، تھوڑا تھوڑا کرتے رہے، جتنا آسانی سے ہو سکے۔ میں نے اپنے گھر کی خدمت میں لکھا، گھر
اسباق کی مصروفیت مجھے ہر دن تبلیغ دین، اور میں آپ ایسا کریں کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کے دن 20 منٹ نکال لیا کریں، 20 منٹ ہے اور 20 منٹ نکالنا کیا مشکل ہے؟ یا فرما اگر ہر روز کرنا ہو تو ہر روز 10 منٹ نکال کے مطالعہ کر لیا کریں، لیکن ہے کر لیا کریں اسے ہم نے تو بڑوں کی باتوں میں نور ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں اثر ہے، جس چیز کی اہمیت دل میں ہو اس کے لیے وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں آزمانا ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ہمارے زمانے میں یہ پرچیاں یہ باقاعدہ ایک خط ہوتا تھا یہ اپنے شہر سے، لیکن اب بڑوں کا فیض ہے، اب ان کی برکت سے چلو یہ جب بس سوال بھی نقل ہو جاتا ہے، حال بھی نقل بیان ہو جاتا ہے، اس کا ٹوٹا پھوٹا کوئی جو جواب اپنے بڑوں کے صدقے میں ہے وہ بھی اللہ پاک مجلس میں عطا فرما دیتے ہیں۔ باقی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ میں اللہ 1-2 ہفتے ذرا سفر تو نہیں کر رہا، لیکن ایک سفر ذرا کچھ ضروری پیش آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ آئندہ اس سے اگلے جمعے کو شاید نہ ہوں، اس سے اگلے جمعے کو اللہ زندگی رکھے تو انشاءاللہ حاضر ہو۔ الحمدللہ 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 میرا احمد کیا یہ پنکھا چلانا تھوڑی بسم اللہ کوئی نہیں اچھا اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ یہ بچی پیشاب اچھا اللہ قاعدہ شروع اچھا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ خوش اللہ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الف با ب تا ت سا س جیم۔ جيم اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک بیٹی کو بچوں کو سب کو اللہ قبول فرمائے، آمین آمین۔ اللہ سے دعا ہی دعا ہے، اللہ پاک اللہ خوش رکھے سب بچوں کو، اللہ قبولیت سے دعا دے۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، آمین، اللہ برکات عطا فرمائے۔ جو پہلے اگر نہیں ملے ہیں وہ ملنے دو۔